آیت نمبر 15 من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہو دنیاوی زندگی، یریدو چاہتا ہو، کانا ہو، الحیات زندگی، دنیاوی، اور جو دنیاوی زندگی چاہتا ہو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، نوفی، ہم پورا پورا دیتے ہیں، الیہم، انہیں، ان کی طرف مراد ہے انہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، اعمال عمل کی جمع، ہم ان کے، فیہا، اس میں، کس میں، اس دنیاوی زندگی میں، وہم، اور وہ، یعنی کہ ایسے لوگ، فیہا، اس میں، کس میں، لا یبخسون، کمی نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد والی آیت بھی پڑھ لی، اس کا بھی اسی سے تعلق ہے، ذرا گہرا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ لیسا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط، اور برباد ہو گیا، ما، وہ جو انہوں نے کیا، فیہا، اس میں، کس میں، اس دنیاوی زندگی میں، وباطل، اور باطل ہوگا، بیکار ہوگا، یا بیکار ہے، باطل ہے، ما کانوا یعملون، وہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کن کا؟ کفار اور مشرکین کا۔ یہ کوئی اچھا کام کریں بھی تو کرتے ہیں دنیا کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر۔ مثال کے طور پہ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کریں گے تو مقصد تو اللہ کو، ان کا مقصد اللہ تو ہوتا نہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں شاباش دیں گے، لوگوں میں ہمارا بڑا اچھا تذکرہ ہوگا، اور لوگ کہیں گے کیا بات ہے ان کی، کھانا کھلائیں مسکینوں فقیروں کو، تو مقصد کیا ہے؟ دنیا، کہ ہمیں اللہ اور مزید دنیا دے گا، آخرت کے اوپر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، یا یہ کہ ہمیں شہرت ملے گی، شاباش ملے گی، ہمیں اسی وجہ سے اقتدار ملے گا، سیاست میں آنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیک عمل کرے دنیا کی خاطر، دنیا لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کے حصول کی خاطر، تو ہم اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دے دیں گے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اس کو اجر و ثواب کہاں مل جائے گا؟ دنیا میں ہی مل جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے کس کے؟ آگ کے، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ برباد، ضائع جائیں گے۔ تو میں نے کیا بتایا تھا کہ آیت کن کے حق میں ہے؟ کفار اور مشرکین کے حق میں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل دوسری آیت کا پہلا جملہ کہ آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو مسلمان کو بالآخر اس کو جنت ملے گی۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ کافر کا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ان کی اعمال کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کی تقیید آئی ہے دوسری آیت میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ تو قید کیا ہے؟ لمن نرید، کہ ان کفار کو ان کے نیک اعمال، اچھے اعمال کا بدلہ ہم دنیا میں دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا پورا پورا، وہاں پہ بتایا لمن نرید، وہ بھی جس کو ہم چاہیں، نہ چاہے تو نہ دیں۔ بنیادی طور پہ تو اس کا عمل اللہ کی نگاہوں میں باطل ہے نا، اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے۔ تو اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو دنیا میں دیتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں کہ ہر کافر کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملے۔ اچھا، بنیادی طور پہ یہ دو آیتیں ہیں کفار مشرکین کے بارے میں، لیکن بہت سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ یہ کفار مشرکین کے بارے میں ہے لیکن مسلمانوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو نیک اعمال دھیان سے کرنے چاہیے۔ آپ کا مین مقصد اللہ کی رضا ہو، مین مقصد آخرت ہو، جنت کمانا ہو۔ نمازیں پڑھنا صرف اس لیے کہ دنیا ملے،
ایسی سوچ سے، ایسی نیت سے بچنا چاہیے. کوشش کریں کہ نمازیں پڑھنے کا مین مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس پہ اللہ راضی ہو گیا اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل نہیں کرے گا. دنیا میں اللہ اسے رزق حلال دے گا، دنیا میں اسے بہت کچھ ملے گا. لیکن آپ کے نیک عمل کرنے کا مین مقصد جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ آخرت، اللہ کی رضا، جنت کا حصول، جہنم کی آگ سے بچنا وغیرہ. کیا دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آگے چلیں جی.